اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام عزیز بھائی ابراہیم بھائی، حافظ شہباز صاحب، محفوظ خان صاحب، یہاں بیٹھے دیگر نافع کے عہدیداران اور ذمہ داران اور ملک بھر سے آئے ہوئے مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ منسلک میرے تحریکی ہم سفر ساتھیوں، میں نافع کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابراہیم بھائی سے جب بات ہو رہی تھی تو ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عقیدہ توحید کا کیا اثر ہے ایک طالب علم کے ذہن کے اوپر، اور عقیدہ توحید سے عموماً جو چیز مراد لی جاتی ہے اور جو مفہوم، جو مقصد، جو بات ہم سمجھتے ہیں عقیدہ توحید کے آنے کے ساتھ، جیسے یہ نام ہمارے سامنے آتا ہے، جیسے یہ سوچ، یہ فکر اور یہ نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے جیسے یہ عقیدے سے متعلق ایک چیز ہے، اور ہے بھی کہ عقیدتاً انسان اللہ رب العالمین کو صرف اپنا خالق، مالک، رازق، حاکم سمجھے تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی اخروی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر آخرت میں انسان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ آیات قرآن مجید کی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک نہیں بخشتے، شرک کے علاوہ وہ جو چاہیں گناہ بخش دیتے ہیں، شرک کی بخشش نہیں ہے۔ شرک کی بخشش اس لیے نہیں ہے کہ توحید کا عقیدہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کوئی عقیدہ یا کوئی بات یا کوئی چیز ضرورت کی انتہا تک پہنچ سکتی ہے، لیکن ہم آج کی اس محفل میں اور آج کے اس پروگرام میں جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہوگی کہ عقیدہ توحید کا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور دنیاوی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور دنیاوی ترقی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اسی طرح عقیدہ توحید کا پھر چونکہ ہم ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اسکولوں کے ساتھ تعلق ہے، بچوں کے ساتھ، تو ہم اس چیز پہ بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ توحید کا علم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور عقیدہ توحید کا ہونا کس طرح علمی ترقی کا باعث بنتا ہے، اور عقیدہ توحید کا نہ ہونا کس طرح علمی ترقی کو روکتا ہے اور اس کے آگے بند باندھتا ہے۔ عزیزان گرامی، عقیدہ توحید سے آپ باخبر ہیں، اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصراً اگر ہم اپنی بات کو سمیٹیں اور اس کو بریف طریقے سے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہوگی کہ عقیدہ توحید دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور شرک ہمیشہ دنیا کو تنزل کی طرف لے کر گیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی علمی پسماندگی آئی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی صنعتی پسماندگی آئی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی سیاسی پسماندگی آئی ہے، اس کی اگر وجہ ہم تلاش کرنا شروع کریں تو وہ اس ڈور کا سرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ہم آخر تک جا کر پہنچیں گے تو ہمیں آخر میں نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے شرک کا عقیدہ موجود تھا۔ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، آخرت کی بات نہیں کر رہا۔ دنیا کے اندر ہمیشہ شرک نے جہالت کو فروغ دیا ہے، ہمیشہ شرک نے انسان کی ترقی کے آگے بند باندھے ہیں، ہمیشہ شرک نے انسان کی علمی ترقی کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور جب جب عقیدہ توحید شرک کے اوپر غالب آیا اور عقیدہ توحید کے ماننے والے شرک کے ماننے والوں کے اوپر غالب آئے اور دنیا کے اندر انہوں نے توحید کے عقیدے کو پھیلایا،
تو دنیا نے ترقی کی، انسانیت نے بحیثیت مجموعی ترقی کی۔ یہ سارا معاملہ کس طرح ہوا، یہ ہم اپنی آج کی آدھے گھنٹے 40 منٹ کی بات میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس بات کا وہ جو ہائپوتھیسس ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے، اور جو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، عقیدہ توحید دنیا کی ترقی کے لیے اور شریعت کا مرکز اور محور عقیدہ توحید جو ہمیں دیتا ہے وہ 5 بنیادی چیزوں کی شکل میں دیتا ہے، اور اس کو علماء مقاصد شریعت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی دینی بیک گراؤنڈ سے بیٹھے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ مقاصد شریعت کا علم کتنا اہم ہے، اور کس طرح علماء نے اس بات کو سمجھا کہ شریعت اسلامی اور وحی کے نتیجے میں جتنی تعلیمات انسان کو پہنچی ہیں ان کو اگر ہم 5 نکات کو چند نکات کے اندر پیش کریں تو وہ 5 نکات سامنے آتے ہیں۔ وہ 5 نکات کیا ہیں؟ انسان کا اس کا پہلا نقطہ جو کہ بنیاد بھی بن جاتی ہے وہ عقیدہ توحید ہوتی ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ انسان کا دین، کسی بھی انسان کا دین، دین کسی انسان کا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عیسائیوں کا اپنا ایک دین ہو سکتا ہے، اور دین سے مراد مسلمانوں کے لیے اپنا ایک دین ہو سکتا ہے، جمہوریت پسندوں کا اپنا ایک دین ہے۔ اس کو ہم ورلڈ ویو کے نام سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ورلڈ ویو کیا ہے، آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جس کے گرد گرد شریعت کی ساری تعلیمات گھومتی پھرتی ہیں۔ پھر دوسری چیز جس کے ارد گرد گھومتی ہے اس میں انسان کی جان آ جاتی ہے۔ تیسری چیز جس کے گرد شریعت کی تعلیمات گھومتی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ چوتھی چیز جس کے گرد شریعت کی ساری تعلیمات گھومتی ہے وہ انسان کی عزت اور خاندان کا ادارہ ہے، اور 5ویں چیز مال ہے۔ ان 5 چیزوں کے اندر عقیدہ توحید ان ساری چیزوں کے اوپر اپنا اثر ڈالتا ہے، اور عقیدہ توحید ان ساری چیزوں کو بیچ بچاؤ کرا کے معاشرے کے ظلم اور فساد سے پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور عقیدہ توحید ان 5 ایریاز کو، ان 5 سفیئرز کو، ان 5 ڈومینز کو انسان کی زندگی کے مختلف ترقی کے راستے پہ گامزن کرتا رہتا ہے۔ یہ 5 سفیئرز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ پوری انسانی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں، اور عقیدہ توحید ان 5 کو پروان چڑھاتا ہے۔ لیکن ہم ان 5 میں 4 کو چھوڑ کر صرف ایک پر بات کریں گے جو کہ آج ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، اور وہ ہے انسان کی عقل، کہ یہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے شریعت کے ان 5 مقاصد میں سے ایک مقصد قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ مقصد فوت ہوگا تو شریعت کا مقصد فوت ہوگا، یہ مقصد ترقی کرے گا تو شریعت جو ہے تو وہ ترقی کرے گی اور پروان چڑھتی چلی جائے گی۔ عقیدہ توحید کیسے عقل کو، اور عقل کیا ہے؟ وہ انسان کی تعلیم اور تعلم کے ساتھ متعلق ہے، انسان کے جو تدریسی عمل ہے اس کے ساتھ متعلق ہے، اور انسان کی علمی ترقی کے ساتھ متعلق ہے، انسان کے مختلف ادوار کے اندر جتنی ایجادات ہوئی ہیں اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف قسم کے انسینٹیوز دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ علم زیادہ سے زیادہ بڑھے، عقل کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو، اور اس کے نتیجے میں انسانی دنیا، انسان، مسلمان نہیں، انسان بحیثیت مجموعی ترقی کرتا چلا جائے۔ اس کے لیے شریعت کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے کہ طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ شریعت اس کے لیے کیا کہتی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے سمندر کی تہوں کے اندر چھپی ہوئی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ شریعت اور عقیدہ توحید ہمیں کیا کہتا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اس کو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے ساتھ مددگار ہو جاتے ہیں، اور عقیدہ توحید ہمیں اور بہت ساری تعلیمات دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ شوق پیدا کرتا ہے، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، عقل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اس کے نتیجے میں ترقی کے سفر کی طرف ہم گامزن رہ سکیں۔ یہ اس کا ایجابی پہلو ہے، بڑھاوا دینے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے۔ عقیدہ توحید عقل کے ضیاع کو روکنے کے لیے، اس کے سلبی طرف پہ، اس کے نیگیٹو سائڈ پہ اس کو روکنے کے لیے بھی کچھ حدیں اور کچھ بندشیں لگاتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ عقل کی ترویج، علم کی ترویج اور اس کو ضائع کرنے سے روکنا، شریعت اس کو کتنی اہمیت کے ساتھ دیکھتی ہے کہ اس نے کہا کہ جو انسان بھی عقل کو ضائع کرے گا، نقصان پہنچائے گا،
اس کے اوپر ہم حد جاری کریں گے۔ اور اس نتیجے میں شریعت نے، عقیدہ توحید نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ شراب پینے والے کے اوپر اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، یعنی ایک انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی عقل کے معاملے میں بھی جیسے چاہیں ویسے استعمال کر سکیں، کیونکہ یہ عقل کا ضائع ہونا یہ اس دنیا کے اندر فساد کا سبب بنتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عقیدہ توحید اور کی طرف، اور پھر شرک کس طرح سے اس کے اندر نقصان پیدا کرتا ہے۔ شرک ہمیشہ دنیا میں پستی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیسے لے کر جاتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرک ہمیشہ انسان کے ذہن کے اوپر تالے لگائے گا، شرک آپ کو کسی نہ کسی کا غلام بنائے گا، شرک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد پر جا کے آپ کی عقل کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو ایک حد سے آگے بڑھنے سے سوچنے نہیں دے گا، جس نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ عقل ایک حد تک تو اپنی کارکردگی دکھاتی ہے، لیکن اس سے آگے جا کر پھر وہ مزید سوچ اور فکر، غور اور فکر، نئی نئی ایجادات، نئے نئے سوالات اٹھانا، یہ کام وہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقیدے شرک کے نتیجے میں ذہنوں پر جو تالے بن جاتے ہیں، جو سوچوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ترقی ہونا انسان کا رک جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر ان بند تالوں کو کھولتا ہے، وہ انسان کو غلامی سے نکالتا ہے، اس کو آزادی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ جہاں تک آپ کی سوچ ہے آپ جا کر سوچیں، اور اس کے نتیجے میں علمی اور دنیاوی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ عقیدہ شرک کا عقیدہ جس کسی کے ساتھ بھی، اللہ رب العالمین کے ساتھ جس کسی چیز کو بھی شریک بنایا جائے، وہ چیز آپ کو ایک حد تک روک دیتی ہے۔ اگر عیسائیت کا عقیدہ ہم دیکھیں تو وہ تھیوکریسی اور پاپائیت کے حد تک آپ کو جانے تو دیتا ہے، لیکن اس سے آگے جانے سے آپ کو روک دیتا ہے، اور آپ آگے پھر سوال نہیں اٹھا سکتے، اپنے ذہن کو ان وسعتوں کے اوپر نہیں لے کر جا سکتے جہاں پہ آپ جا کر زیادہ سوچیں اور اس کے نتیجے میں دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ عقیدہ توحید اس کے نتیجے میں ذہنوں کے اوپر تالوں کو کھولتا ہے۔ کیسے کھولتا ہے؟ ہم یہاں کچھ آیات قرآن مجید کی پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو میں نے نازل کی ہے اے پیغمبر تمہاری طرف۔ کتاب انزلناہ الیک، کس لیے نازل کی ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ تم انسانیت کو نکالو، ہیومینٹی کو ایز اے ہول ایٹ لارج تم نکالو، کس چیز کے اندر سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، ان جہالت کے اندھیروں سے، پسماندگی کے اندھیروں سے، ظلم کے اندھیروں سے تم انسانیت کو نکالو اور نور کی طرف لے کر جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے جو ہماری اس تھیسس کو یا ہماری اس نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ شرک ہمیشہ ظلمات لے کر آئے گا، شرک ہمیشہ انسان کے اوپر پسماندگی اور تنزلی لے کر آئے گا، عقیدہ توحید انسان کو اس سے نکالے گا اور آگے کی طرف لے کر جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شرک کا عقیدہ ایک حد سے آگے آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کے ذہن کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں، بند ہو جاتا ہے ذہن۔ جس چیز کی آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی اس کی حد شروع ہوتی ہے انسان کی سوچ آگے سوچنا بند کر دیتی ہے، جبکہ عقیدہ توحید کیا کہتا ہے؟ وہ سوچنے پر ابھارتا ہے، سوال کرنے پر ابھارتا ہے، کیوریس مائنڈ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ کیسے پیدا کرتا ہے؟ وہ ایسے پیدا کرتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا آپ کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب اس طرح کی آیات اور اس طرح کی بار بار تنبیہات اور اس طرح کی تشجیعات جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ وہ تدبر کرے، سوچے، ذہن کو استعمال کرے، دماغ کو استعمال کرے، اس کا لازمی نتیجہ عزیزو یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کا جو سفر ہے وہ ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی، تعلیم دی کہ جیسے ہی بچہ کچھ سمجھنے بوجھنے کے لائق ہو جائے آپ اسے توحید کے عقیدے کی تعلیم دیں، اور فرمایا، سکھایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر کیا سکھایا کرتے تھے؟ ایک آیت انہوں نے مخصوص کی کہ جیسے ہی بچہ کچھ سیکھنے کے قابل ہو جائے آپ یہ آیت بچے کو سکھائیں، اور وہ کون سی آیت ہے؟ اس آیت کے اندر توحید کا عقیدہ بالکل ایک جامعیت کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پاک ہے وہ ذات لم یتخذ ولدا، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید خالص طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملکیت میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی دوست اور مددگار ہے، وہ اپنی ذات کے اندر کیا ہے؟ بڑائی کے لائق ہے۔ یہ عقیدہ توحید بچے کے ذہن کے اندر راسخ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ پھر آپ اس بات کو سوچیں، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں جب ہم بچے کو سکھاتے ہیں تو اس کے ذہن کی وسعتیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین بار بار ذہن کے استعمال پر، غور اور فکر پر زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، تم کیوں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے اور گروہوں کی شکل میں؟ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، اور تفکر کرو، سوچ کرو، غور اور فکر کرو، اس کے نتیجے میں اللہ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس طرح بہت ساری دیگر آیات بھی ہیں جو یہاں ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین عقیدہ توحید کے نتیجے میں دنیاوی ترقی کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرک کس طرح انسان کی ترقی کو روکتا ہے۔ شرک کے بارے میں، شرک ایک علمی ذہن نہیں پیدا کرتا، علمی ذہن صرف اور صرف عقیدہ توحید سے پیدا ہوگا۔ ایکیڈیمک ذہن جس کے اندر دلیل سے بات کی جائے، ایویڈنس کی بنیاد پر بات کی جائے، جس میں سائنٹیفک ریسرچ کی جائے اور تحقیق کی جائے، وہ بات صرف اور صرف عقیدہ توحید کے نتیجے میں ممکن ہے۔ شرک کبھی بھی یہ نہیں کرے گا، اور قرآن میں اللہ اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ کس طرح شرک ذہنوں پر تالے لگاتا ہے اور ذہن پر تالے لگانے کے نتیجے میں انسان کی ترقی کو روکتا ہے۔ فرمایا حسبنا، یہ مشرکین یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو وہ کافی ہے جو ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم تو اپنے لیڈرز اور اپنے بڑوں کی اطاعت کریں گے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سادی سی مختصر سی آیات ہمیں یہ سوچ دیتی ہیں اور ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ایک مشرک بندہ، ایک مشرک ذہن رکھنے والا ایک انسان، وہ علمی ذہن کبھی بھی نہیں پا سکتا، وہ ترقی والا ذہن کبھی بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ دلیل کی بنیاد پر بات نہیں کرے گا، وہ عصبیت کی بنیاد پر بات کرے گا، وہ سائنٹیفک بات نہیں کرے گا۔ وہ کس طرح بات کرے گا؟ اپنی خواہشات کی پیروی کی بنیاد پر بات کرے گا۔ جب وہ ایسے کرتا ہے اس کے نتیجے میں علمی ترقی دنیا کے اندر رکتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا انہوں نے اس کی تخلیق کا مشاہدہ کیا ہے؟ اب أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کی یہ آیت یہ بالکل دلیل کے ساتھ جواب دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین قدرت اور طاقت رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علمی طور پر جواب دے رہے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں اس آیت میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ مشرک جو ہے تو وہ بغیر دلیل کے ایک بات کر رہا ہے، اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اس نے ایک رائے قائم کر لی ہے جو کہ بالکل ایک غیر علمی طرز عمل ہے اور غیر علمی طریقہ ہے۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے بارے میں، ان کے علمی کردار کے بارے میں کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف اور صرف اپنے گمانوں کی پیروی کرتے رہتے ہیں، وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، اور جو کہ ان کی خواہشات انہیں بتاتی ہیں، یعنی یہ علمی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ خواہشات کی بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح مزید کافی ساری آیات ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ انسانوں میں سے بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے معاملے میں مجادلہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، اپنی بات سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کس طرح رکھتے ہیں؟ بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور نہ کسی ایویڈنس کے، ولا کتاب منیر، اور نہ کسی پروف کے۔ یہ ان مشرکین کا رویہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ بتا رہے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بات رکھی کہ شرک ہمیشہ وہ علم کی اس اصل روح میں کبھی بھی سامنے نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور فرمایا ہے
کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ کہتے ہیں ہم باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، اگر ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، نہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ان کو دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ دیگر کئی آیات میں اللہ رب العالمین انسانوں کو ابھارتے ہیں اس چیز پر کہ وہ اٹھے، اپنے ذہن کو استعمال کرے اور اس کے نتیجے میں دنیاوی ترقی کے راستے کھولے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ۔ پھر ہم تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لیں گے اور تاریخ کے جائزے کے اندر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح تاریخ میں مشرکین نے انسانی ترقی کو روکا ہے اور عقیدہ توحید کے علمبرداروں نے انسانی ترقی کو پروان چڑھایا ہے۔ اس میں سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ آتی ہے نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ انہوں نے ایک کشتی بنائی، اس میں انسانوں کو بچایا، لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھا تاکہ انسانیت بچ سکے اور اس کے بعد یہ دنیا آباد رہ سکے۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ صرف اور صرف عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے ایک انسان نے کیا، کیونکہ عقیدہ توحید دنیا کے ساتھ اور دنیا کی ترقی کے ساتھ انسان کا معاملہ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں داؤد علیہ السلام کا ذکر جب ہمارے سامنے آتا ہے تو داؤد علیہ السلام کے ذکر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے لوہے کے استعمال کو عام کیا، لوہے کے استعمال کو انہوں نے انسانیت کے لیے عام کیا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس پر سوچتے ہیں، اور جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ لوگ دنیا میں ایسے موجود تھے جو لوہے کے استعمال کو تھوڑا بہت سمجھتے تھے۔ ہتیز کے نام سے اور فلسطیز کے نام سے قومیں ایسی موجود تھیں جنہوں نے لوہے کو پگھلانا اور اس کے مطابق اس کو ڈھال کر استعمال کرنے کا فن جان لیا تھا، لیکن چونکہ وہ مشرک تھے، عقیدہ توحید سے خالی تھے، لہذا انہوں نے اس کو عام نہیں کیا تاکہ انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کے نتیجے میں دنیا ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ عزیزو، حضرت داؤد علیہ السلام نے انسانیت کو سٹون ایج سے اٹھا کے آئرن ایج میں لے کر آئے، انہوں نے لوہے کے استعمال کو انسانیت کے لیے عام کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، انہوں نے وہ فن سیکھ لیا تھا، وہ فارمولہ اور وہ کیمسٹری سیکھ لی تھی جس کے نتیجے میں لوہے کو پگھلا کر مختلف اوزار بنانا۔ یہ انسانیت کی خدمت کس نے کی؟ یہ انسانیت کے لیے لوہے کو عام کیا، اس راز کو چھپایا نہیں، کیونکہ وہ عقیدہ توحید کے پیروکار تھے اور انہوں نے اس کو انسانیت کے لیے عام کیا۔ اور اس کے بعد پوری انسانیت ایک سٹیج سے اٹھ کر دوسرے سٹیج میں آ گئی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا، یہاں اگر سوشیالوجی کے کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک آج تک کے دور میں انسانیت 4-5 قسم کے ادوار سے صرف گزری ہے۔ ہنٹر گیدرر سوسائٹی ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد ہارٹی کلچر سوسائٹی ہوا کرتی تی، پھر ایگریرین ایرا کچھ ایک آیا کہ زمانے میں کافی لمبے عرصے تک، پھر اس کے بعد انڈسٹریل ایرا آیا اور اب پوسٹ انڈسٹریل اور انفارمیشن ایرا رہ رہا ہے۔ ان 4-5 مختلف قسم کے زمانوں میں ایک زمانے سے پوری ہیومینٹی کو اٹھا کر دوسرے زمانے میں ڈال دینا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور وہ اس بنیاد پہ کہ وہ عقیدہ توحید کے مالک تھے۔ پھر اس کے بعد بھی مزید کئی پیغمبروں کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، اور پیغمبر ہم اس لیے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ عقیدہ توحید کے مالک تھے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ مشرکین کا ذکر دیکھیں تو آپ نے سنا ہوگا ارشمیدس کا نام آپ نے سنا ہوگا، میتھمیٹکس میں ان کو بڑا یاد کیا جاتا ہے تھا۔ ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ ان کو کس نے ان کی علمیت نہیں برداشت کر پا رہا تھا؟ کون تھا جو کہ ان کی علمی ترقی کو روکنا چاہتا تھا؟ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کو قتل کرنے والے، ان کی علمی ترقی سے خار کھانے والے، ان کی علمی ترقی کو روکنے والے، وہ صرف اور صرف کون تھے؟ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شریک رکھتے تھے۔ اس شرک کی وجہ سے ان کا ذہن بند تھا، وہ علمی ترقی اور دنیاوی ترقی نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ لیکن جب ان مشرکین کے اوپر عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے لوگ غالب آئے، انہوں نے دنیا کے اندر یہ چیزیں پھیلائیں۔ پھر سب سے زیادہ بڑا علمی انقلاب اس دنیا کے رخ کو دوسرے رخ پہ موڑنے والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور انہوں نے شرک کو شکست دے دی، بتوں کو نکال دیا جزیرۃ العرب سے، اور پوری دنیا کے اندر توحید کی دعوت کو جب انہوں نے پھیلایا
تو اس توحید کی دعوت کو پھیلانے کے نتیجے میں سب سے زیادہ بڑا فائدہ جو انہوں نے دنیا کو دیا وہ علمی انقلاب تھا، جس کو انہوں نے مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے پوری انسانیت تک اس کو پھیلایا۔ آپ اگر غور کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ سب پڑھ چکے ہوں گے اور آپ دیکھیں اس کے اندر جائزہ لیں، اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنیل بھی پیدا کیے، انہوں نے حکمران بھی پیدا کیے، انہوں نے دیگر علوم اور فنون کے اندر بھی لوگ پیدا کیے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے ریسرچرز پیدا کیے، سب سے زیادہ انہوں نے علمی لوگ پیدا کیے، اور یہ صرف اور صرف عقیدہ توحید کا کمال تھا کہ جس میں غلام بھی آ کر بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ کر وہ علم کی اس ترقی کے اندر اپنا رول ادا کر رہے تھے۔ پھر یہ عقیدہ توحید کے علم برداران کا یہ دور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں رکا بلکہ اس کے بعد بھی یہ اضافہ ہوا، اور یورپ کے اندر آپ نے یہ سنا ہوگا بارہا کہ جتنی ترقی ہوئی وہ مسلمانوں کے علم کے ذریعے بھی ہوئی۔ اور اس کے بارے میں ایک انگریز مصنف نے کتاب لکھی، اس نے کہا، اس نے اس کتاب کا نام رکھا کہ دا اسلامک اوریجن آف کامن لا، کہ انگریزوں کا کامن لا جتنا بھی ہے اس کا سارا اوریجن وہ مسلمانوں کا ہے، اسلامک اوریجن ہے۔ یہ دنیا کو یہ علمی ترقی یہ عقیدہ توحید کے پاسداران نے دی۔ یہ کس طرح سے دی؟ یہ ان آیات کے ذریعے دی جو عقیدہ توحید ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بار بار سوچوں پر ابھارنا، یہ بات ذہن کے اندر بار بار لے کر آنا کہ آپ تدبر کریں، تعقل کریں، سوچ سے کام لیں، فکر کریں، ذکر کریں، اس کے نتیجے میں علمی سطحوں کو پروان چڑھائیں اور اس میں آپ اضافہ کرتے چلے جائیں مختلف آیات۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ٹھیک علم ہے، سائنٹیفک علم ہے، وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید دے سکتا ہے، دوسرا کوئی علم نہیں دے سکتا۔ سائنٹیفک علم سے کیا مراد ہے؟ جب سائنسدان، جب علماء، جب سوشل سائنسز کے فلاسفر سائنٹیفک علم کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف فزکس، کیمسٹری اور بایو سائنٹیفک علم نہیں ہے، ہر وہ علم سائنٹیفک ہے، ہر اس علم کو سائنس کہا جاتا ہے جو کہ میئریبل ہو، جس کے پہ ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہو، جو سسٹمیٹک ہو، اور جس کے اندر جو ہے تو آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہوں، اور یہ جس کے اندر آپ ایویڈنس اور پروف پیش کر سکیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اگر ایسے طالب علم موجود ہیں کہ سوشل سائنسز کو بھی سائنس کہا جاتا ہے، سائیکالوجی کو سائنس کہا جاتا ہے، سوشیالوجی کو سائنس کہا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ یہ سائنس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سائنس کی اس تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سائنس کی اس تعریف کے اوپر پورا اترنے والا علم صرف اور صرف وہ علم ہے جو عقیدہ توحید کے نتیجے میں ہمیں ملتا ہے۔ باقی کوئی علم ہمیں یقینی بات نہیں کر سکتا۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا کوئی بھی علم جو ہے تو وہ ہمیں یقینی بات کر سکے کہ جس کے بعد آگے اس کا پوسٹ ٹروتھ کوئی نہ ہو اور اس کے بعد آگے اس کے اندر کوئی شک کا فلسفہ نہ پیدا ہو؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ یقینی بات صرف اور صرف عقیدہ توحید کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے ببانگ دہل ڈٹ کے، جب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق جو ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی سچ، حقیقی علم، لہذا آپ کسی شک میں نہ پڑیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر آپ کسی شک میں ہیں جو علم ہم نے نازل کیا ہے تو اس کے مقابلے کی کوئی صورت پیش کرو۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، علم کے بغیر تو کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین تو ایتھیسٹوں کے سامنے، مشرکین کے سامنے دلیل سے بات کرتے ہیں، جبر سے، غصے سے، اور اس طرح سے کبھی بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں کسی کو ایمان لانے کی دعوت نہیں دی۔ انہوں نے ہمیشہ جب بھی اپنا پوائنٹ رکھا، اپنی دلیل رکھی، وہ ایکیڈیمک انداز کے اندر رکھی، اور یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یہ آیت آپ بار بار سنتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، ہم جبرن کسی کو نہیں منواتے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ جبرن منوانے والے نہیں ہیں، آپ تو انتہائی ایک سائنٹیفک اور ایکیڈیمک بات کرنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید یہ سوچ پیش کرتا ہے کہ اپنی بات سامنے رکھو، دلیل کے ساتھ رکھو، کسی نے ماننی ہے تو مانے، نہیں ماننا تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس سے حق نہیں بدل سکے گا۔ اسی لیے عزیزان گرامی، ہم یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی ہوئی وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید کے نتیجے میں ہوئی، اور ہم اس بات کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ عقیدہ توحید صرف آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ عقیدہ توحید دنیاوی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور جب جب دنیا میں ظلم ہوا،
بے انصافی ہوئی، کرپشن ہوئی، کوئی دنیا کے اندر فساد پیدا ہوا، قتل و غارت گری ہوئی، میں آپ کو یقین کے ساتھ اور 100% سے بھی بڑھ کے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس کے پیچھے آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں، شرک کار فرما ہوگا، اس کے پیچھے شرک کار فرما ہوگا۔ حتیٰ کہ ایسے معاملات جو ماحولیاتی تبدیلی لے کر آتے ہیں وہ بھی شرک کے تحت رہنے والے لوگوں کے ہاں وہ وہاں پر ماحولیاتی تبدیلیاں نقصان دہ پیدا ہو رہی ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو بھی ڈسکس کیا اور فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر اور بر میں، خشکی اور تری کے اندر ان انسانوں نے جب میری تعلیمات سے منہ موڑا تو انہوں نے فساد پھیلا دیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیلاب پہ سیلاب آتے ہیں، پھر ایسے سمندری اور ایسے برفانی طوفان چلتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ صدیوں پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس سے پہلے کیوں نہیں دیکھا گیا انسان کی تاریخ میں؟ یہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر غالب لوگ جو اس وقت ہیں وہ شرک کی بنیاد پر، تو شرک نے ان کو کیا کیا؟ شرک نے ان کو اپنی مال کی ہوس کا غلام بنا دیا اور ان کی سوچ اس تک محدود ہو گئی، وہ اس سے آگے بڑھ کر انسانیت کے لیے سوچنے سے عاری ہو گئے، انہوں نے ان کو کسی نظام کا غلام بنا دیا، وہ اس نظام تک محدود ہو گئے۔ اسی لیے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اس تفتیش کے بعد، دیکھنے کے بعد، جب وہ گو مگو کی کیفیت میں تھے، اس سے نکل کر جب توحید کی طرف آئے تو وہ امام انسانیت بن گئے، کیونکہ ان کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہوا اور یہ درد عقیدہ توحید نے ان کے اندر پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو فرمایا کہ دیکھو ابراہیم کو، یجادلنا فی قوم لوط، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں ہم سے جو ہے تو وہ مجادلہ کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ یہ درد مندی ان کے اندر کیسے پیدا ہوئی، انسانیت کے لیے یہ غم اور فکر ان کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ یہ سارے کا سارا ان کے اندر عقیدہ توحید سے پیدا ہوا۔ اسی لیے اس نتیجے پر پہنچنے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اگر مسلمانوں کی تاریخ بھی آپ دیکھیں، جب تک عقیدہ توحید ان کے اندر پوری خلوص کے ساتھ اور خالص انداز میں ان کے اندر موجود رہا، وہ ترقی کرتے گئے، لیکن جب ان کے اندر بھی عقیدہ توحید میں کمی آتی گئی، مسلمان بھی تنزلی کی طرف چلتے چلے گئے، کیونکہ عقیدہ توحید کے اندر کے ساتھ یہ باندھی ہوئی پکی چیز ہے کہ وہ معاشرے کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا، وہ معاشی طور پر بھی ترقی کی طرف لے کر جائے گا، وہ معاشرتی طور پہ بھی ترقی کی طرف لے کر جائے گا، وہ علمی طور پر بھی ترقی کی طرف لے کر جائے گا، وہ ہر معاملے میں آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا اور بچے کی صلاحیتوں کو بڑھائے گا۔ آپ یہ سوچیں، ہم یہ کہتے ہیں کریٹیوٹی پیدا ہونی چاہیے بچے کے اندر، بچے کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، اس کو دور دور تک دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اگر ہم اٹھائیں اور وہ بچے کو پڑھانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی ذہنی وسعتوں کو انتہائی بلندی پر لے جاتا ہے، اور اس دنیا سے تو اٹھا کر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے۔ کیسے ملاتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے کی صورت میں، والسحاب المسخر، اور یہ جو بادل بیچ میں مسخر ہے، اور اس والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ کشتی جو سمندر کی موجوں کے اوپر رواں دواں ہے، ان سب کے اندر نشانیاں ہیں، غور اور فکر کرو ان کے اوپر۔ اللہ رب العالمین اس نتیجے میں بچوں کے اندر یہ تخلیقی سوچ ابھارتے ہیں، بچوں کے اندر یہ انوویشن ابھارتے ہیں، بچوں کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دم سے فرشتوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ دنیا سے اوپر کی چیزوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کرے گا، کوئی شرک کا عقیدہ کیا یہ چیز پیدا کر سکتا ہے کسی بچے کے اندر؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی تعلیم ٹھیک طرح سے جب تک نہیں دی جائے گی اور جب تک نہیں پڑھایا جائے گا، ہم اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علمی انقلاب پیدا کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ توحید کے نتیجے میں انہوں نے علمی انقلاب پیدا کیا، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی اس کا انالیسس کر لیں، ڈیٹا اکٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروڈکشن جو انہوں نے دنیا کو دیا، اس میں سب سے زیادہ حصہ اور سب سے زیادہ اس کے اندر جو ہے تو وہ آپ کو ریسرچرز اور سکالرز اور سمجھنے بوجھنے والے لوگ نظر آئیں گے۔ آپ خلفاء کو دیکھیں، آپ عبادلہ کو دیکھیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، عبداللہ ابن عمر، اور اسی طرح یہ چار جو عبداللہ ابن عباس،
یہ دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے، یہ کون تھے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اس کے بعد آپ فقہا کی فہرستوں میں آ جائیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ظفر بن الحزیل، امام یوسف ابو یوسف، اسی طرح آپ جائیں تو امام اوزاعی، اور یہ طویل فہرست سعید ابن المسیب، شہاب زہری، یہ ایک فوجوں کی فوج ریسرچرز اور اسکالرز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ یہ اس سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہو سکی؟ کیونکہ عقیدہ توحید نہیں تھا دنیا کے اندر۔ عقیدہ توحید نے آ کر اپنا یہ سارا معاملہ جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک علمی انقلاب پیدا کیا۔ اور کیا علمی انقلاب پیدا کیا؟ نئے نئے علوم پیدا کیے۔ آپ تاریخ کے اندر دیکھیں، آپ کو پرانی کتابیں اگر نظر آئیں گی تو وہ ارسطو افلاطون کی، کہتے ہیں جی ایرسٹوٹل کی دا پولیٹکس اور افلاطون کی دا ریپبلک، یہ بڑی پرانی کتابیں ہیں، اور وہی 2 3 4 5 کتابیں نظر آتی ہیں۔ سوکریٹس کی تو ہمیں کوئی کتاب بھی نہیں ملتی، یہ چیز ہمارے سامنے نہیں نظر آتی۔ آ کر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح نئے نئے علوم پیدا ہوئے۔ آپ کو کہیں تاریخ میں اس سے پہلے لا کے نام سے الگ، یا فقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے نام سے کوئی الگ علم دنیا کے اندر موجود تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہسٹری کے نام سے الگ علم دنیا کے اندر اتنی میچیورڈ اور کوڈیفائڈ شکل میں کبھی بھی موجود نہیں تھا۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں جورسپروڈنس، جسے ہم اصول الفقہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید کی تحریک کے نتیجے میں جو جورسپروڈنس پیدا ہوا دنیا کے اندر، اصول فقہ پیدا ہوئی، انگریز آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ میں جب برطانیہ میں ڈرہم یونیورسٹی کے اندر اپنے سپروائزر سے ملا اور میں نے کرمینالوجی کے اندر ایک بات پہ ان سے سوال کیا، میں ایک چھوٹا سا طالب علم، فقہا کی کتابیں پڑھی ہوئی، کوئی بڑی علمی چوڑی ہماری کوئی سی وی بھی نہیں تھی، لیکن حیران ہوا کہ جب اس کو بالکل ان مبادیات کا علم بھی نہیں تھا جو کہ ہمارے ہاں پہلے اور دوسرے درس میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، یہ اصول الفقہ کی شکل میں جو علم آیا اس کا ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، جواب تک نہیں ہے، اور یہ آج سے 1400 سال پہلے ڈیولپ ہو کر ہمارے سامنے آ گیا، اپنی انتہائی کمال تک پہنچ کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں علوم الحدیث کے نام سے، جرح اور تعدیل کے نام سے جو علوم پیدا ہوئے، اس کی تاریخ دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ آپ کو میں چیلنج دے کر کہتا ہوں، جرح اور تعدیل اور علوم الحدیث کے نام سے علم، دنیا اس سے ناشنا ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی علم ہو سکتا ہے۔ یہ نئی نئی سائنسز پیدا ہوئیں، نئی نئے علوم پیدا ہوئے، اور وہ پورے کمال تک پہنچ گئے۔ سوشیالوجی کے اندر ابن خلدون کا کنٹریبیوشن آپ دیکھیں، ابن رشد کا دیکھیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں سائیکالوجی کو کتنا ڈیولپ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں، یہ علمی ترقی کیسے اس دنیا میں آئی؟ یہ صرف اور صرف عقیدہ توحید سے ہوئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی اگر بچے کو ہم اور اپنے اس معاشرے کو اور اپنے تعلیمی نظام کو اور اپنے اس ملک کو اور اس دنیا کو اگر ہم ترقی کی راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم عقیدہ توحید کی طرف چلے جائیں۔ عقیدہ توحید کے مقابلے میں شرک کے نتیجے میں پیدا ہونے والے علوم نے کس طرح انسان کو تباہ اور برباد کیا، میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہاں یونیورسٹی کے اندر ایک فیملی کورٹ کے جج کو بلایا گیا، ڈرہم لا اسکول کے اندر، میں بھی اس پروگرام میں شریک تھا۔ اس نے ایک بات سامنے رکھی، فیملی ایشوز جو اس وقت UK میں چل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب کیس آیا، جج کے طور پر میرے سامنے پیش ہوا، مجھے کہا گیا کہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ فیصلہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ آپس میں، وہ دونوں کا تعلق تھا، ان کی میاں بیوی تھے، انہوں نے اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی بیوی حاملہ ہو گئی یا اس کا جو پارٹنر تھی وہ حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے بعد اس مرد نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے اپنی جینڈر کو چینج کرنا ہے، میں بھی عورت بننا چاہتا ہوں، اور اس نے آپریشن کروا کے، خود کو آپریٹ کروا کے جینڈر چینج کیا اور وہ عورت بن گئی۔ قانونی سوال اٹھا، عدالت میں پیش ہوا کہ اس بچے کی اب ماں کون ہے اور اس بچے کا اب باپ کون ہے؟ یہ ظلم اس انسانیت کے ساتھ کس نے کیا؟ اس چھوٹے بچے کے ساتھ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، یہ ظلم کس نے کیا عزیزو؟ یہ صرف اور صرف شرک کے نتیجے میں جو معاشرہ اور جو علوم وہاں پر پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ اگر بچے کی ہو سکتی ہے، اس کی کمپلیٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اگر ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف وہ بھی عقیدہ توحید کر سکتا ہے۔ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہ انسان کا جسم 3 چیزوں سے مرکب ہے، روح، عقل اور جسم، جو مادہ جسم ہے، جو میٹر ہے اس کے جسم کا، یہ 3 چیزیں مل جائیں تو اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بنتا ہے۔ ان تینوں کو
توحید کا جو ورلڈ ویو ہے، توحید کا کے نتیجے میں جو نظام ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نظام اس کو ڈیل ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ مکالمہ ہی نہیں کرتا۔ وہ جسم پہ تو بات کرتا ہے، لیکن وہ جسم کو افراط اور تفرید کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ وہ عقل پہ بھی بات کرتا ہے، لیکن اس کو بھی افراط اور تفرید کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ وہ روح پہ تو بالکل بات نہیں کرتا۔ یہ واحد عقیدہ توحید کے نتیجے میں پیدا ہونے والا علم ہے، اور وہ سائنس ہے جو کہ ان تینوں کو ایڈریس کرتی ہے، تینوں کے نتیجے میں بات کرتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اس کو پیدا کیا اور اس کے اندر اپنی روح ڈالی۔ اور الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، پھر اس نے روح کو بھی اس کا کام دکھا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، عقل کی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین جسم کے بارے میں بھی فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور بڑی آیات اس معاملے میں پیش کی جا سکتی ہیں، وقت کے اختصار کے باعث یہاں پر وہ میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن ان ساری باتوں پہ ہم یہ اختصار کے ساتھ یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ اور شرک کے اوپر قرآن کا ایک اور تبصرہ پیش کرتے ہیں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں شرک کے نتیجے میں پیدا ہونے والے علماء اور شرک کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اسکالرز یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم سننے والے ہوتے، او ناقل اور عقل سے کام لینے والے ہوتے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ اس سے کیا بات سامنے آئی کہ دوزخ اور جنت کا فیصلہ بھی یہ عقل کے ٹھیک استعمال پر مبنی ہے، یہ عقل کے ٹھیک راستہ دکھانے پر مبنی ہے۔ اس لیے قرآن مجید ہی وہ واحد، قرآن مجید اور عقیدہ توحید ہی وہ واحد سورس ہے جس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، اور جو ہمارے لیے اس دنیا کو ایک بہتر انداز میں زندگی گزارنے کا ہمارے لیے ایک راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی نشانیاں ہیں جو میں ان کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اور اس سے اعراض کر جاتے ہیں، اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ یعنی عقیدہ توحید ہر لمحہ آپ کو غور اور فکر پر ابھارتا ہے، اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایمان بھی لاؤ اللہ پر، لیکن غور اور فکر کے بعد لاؤ، کیونکہ عقیدہ توحید آپ کو اندھا مقلد نہیں بناتا، عقلی اور ذہنی اور علمی غلام بھی کسی کا نہیں بناتا۔ اسی لیے علماء اور فقہاء کا غلام بھی اس نے نہیں بنایا، اس نے صرف اور صرف اللہ کا غلام بنایا۔ اتنی بڑی آزادی یہ انسان کو صرف اور صرف عقیدہ توحید دے سکتا ہے، کوئی اور عقیدہ نہیں دے سکتا۔ کوئی اور عقیدہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو یہ چیز دے سکے۔ عقیدہ شرک کے عقیدے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے لوگوں نے دنیا کو میکیاولی کی پالیٹکس دی، اور ڈارونزم کے نتیجے میں اور دنیا کے اندر جو فساد پیدا ہوا وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور برتھ کنٹرول اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں، فیمنزم کا فتنہ، یہ ساری انسانیت کی تباہی کا جو فیصلہ ہوگا، جو نظریہ ہوگا، وہ شرک کے عقیدے کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہوگا۔ اور عقیدہ توحید اس کے مقابلے میں ہر دم لگا اپنا کاؤنٹر نیریٹو پیش کر رہا ہوتا ہے کہ انسانیت کو بھی بچاؤ، انسان دوستی کا مظاہرہ کرو۔ آخری آیت پر اس اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ عقیدہ توحید اس دنیا کو بھی پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ صرف آخرت کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کی ترقی بھی عقیدہ توحید دیکھتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے آپ کو زمین کے اندر سے پیدا کیا، وَإِسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور یہاں پر پھر آپ کے لیے عمران پیدا کیا، آپ کے لیے عمرانیات اور پیدا کی، اور معاشرے کو خوبصورت بنایا۔ اس لیے عقیدہ توحید کے نتیجے میں پیدا ہونے والا شخص وہ دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے، جو ہم نے نوح علیہ السلام کی مثال میں دیکھا، جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں دیکھا، جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں دیکھا، جو یوسف علیہ السلام کی مثال میں دیکھا، کس طرح انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ خلفاء اور دیگر مسلمان جو گزرتے گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاک اللہ خیر۔